بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، آج کے خطبے کا موضوع یا عنوان ہے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت. اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے یا وہ کتاب ہے جس میں انسانوں کی رشد و ہدایت ہے. یہ کتاب گمراہ دلوں کو، گمراہ انسانوں کو صراط مستقیم کی بتا دیتی ہے. یہ کتاب اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے. یہ کتاب بندے کو خالق سے ملاتی ہے اور یہ کتاب مایوس دلوں کو آس یا مایوس دلوں میں آس اور امید کی شمع جلاتی ہے. اور ساتھی اس کتاب کے نزول کے بعد آسمانی و الہامی تمام صحیفے یا کتابیں منسوخ کر دی گئی. آج اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب یا کوئی صحیفہ آسمانی موجود نہیں ہے جو لوگوں کے تحریف اور لوگوں کی خرد برد سے محفوظ ہے. اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. اس قرآن مجید کے نزول سے ہی دشمنان اسلام نے سعی ناکام کی اور تحریک نظر آتش کی کوششیں کی. ہزاروں لاکھوں مصاحف کو نظر آتش کی گئی. اس کے باوجود بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی آلودہ تحریف ہمیں نظر نہیں آتی. اور بھلا کیوں ہو؟ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لی ہو اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، مجتمع میں، سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال 8 سال جس کی زبان عربی نہیں ہے، جنہیں عربی سمجھ نہیں آتی، لیکن من وعن مکمل قرآن کو اپنے سینوں میں، ذہن کے آبگینوں میں بسائے ہوئے رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے میں، اپنے مجتمع میں ہم ایسے بزرگ کو بھی پاتے ہیں جن کی عمر 80 سال 90 سال ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو حرف حرف سینے میں سجائے ہوئے ہے اور قرآن کو حرف بحرف پڑھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے ساتھ یہ اعزاز اور یہ معجزہ خاص ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ بخاری شریف کتاب المناقب میں آپ کو کئی حدیثیں ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو مشکیزہ بھر کر ابلنے لگا، اور کسی موقع سے ایک لوٹے کے برتن میں آپ نے ہاتھ پھیرا تو 1500 صحابی اور مجاہدین نے اس سے وضو کیا اور پیا، اور چوپایوں نے بھی پیا۔ بہت سارے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا یہ قرآن ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت اور سلاست کو دیکھ کر عرب میں جو بڑے بڑے علماء تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، جن کو اپنی عربی زبان پر ناز تھی، جن کی ہاتھوں میں جن کی زبان کی توتیاں بولتی تھی اور جنہیں فخر تھا کہ اس معاشرے میں ہم سے بڑھ کر کسی کو زبان نہیں آتی، لیکن سبحان اللہ جب قرآن کا نزول ہوا تو ان تمام لوگوں نے قرآن مجید کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور آخر میں ان لوگوں کو لفظ ساحل کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا، اور کہا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہو سکتا ہے، کسی ساحل کا کلام ہو سکتا ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ العالمین نے چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ سورہ طور آیت نمبر 24 پر اللہ العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، تو اس جیسی قرآن کو، اس جیسی کتاب کو لے کر آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ ایک چیلنج، پہلا چیلنج، اس کتاب جیسے کوئی کتاب لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ، کوئی قرآن لے آؤ، کی عبارت لے آؤ۔ دوسرا چیلنج اللہ العالمین نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورے قرآن کو لانے کی تمہارا اندر سبق نہیں ہے تو تم قرآن جیسی 10 سورتوں کو لے آؤ۔ اور تیسرا چیلنج رب العالمین نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ قرآن کی ایک سورت لے آؤ، قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، 3 آیت لے آؤ، اور یہ بھی کہا رب العالمین نے کہ تمہارے جتنے معبودان باطلہ ہیں جن کے سامنے تم سروں کو ٹیکتے ہو، سبوں کو بلا لو اور ایک سورت لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ العالمین نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ابھی تک کیا نہیں اور سن لو نہیں کر سکتے ہو، چلیے اللہ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ رب العالمین کے کلام کا اعزاز اور رب العالمین کے کلام کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہماری دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک بات ذہن میں پیوست ہوتی جا رہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں صرف اور صرف وہی قرآن کو حفظ کر سکتا ہے، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں یا نبی کریم کی سیرت کو بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد ملی، اور آپ نے قرآن حفظ کب کیا؟ 40 سال عمر کے بعد، 40 سال کے بعد آپ نے قرآن حفظ کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن پڑھنے اور قرآن حفظ کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں زندگی بھر اگر ہم چاہیں
تو یہ قرآن رب العالمین نے آسان بنایا ہے. اور قرآن رب العالمین نے ایک انسان کے لیے اس میں ایسی سہولتیں اور نصیحتیں رکھ دی ہیں جب چاہے جس عمر میں چاہے قرآن حفظ کر سکتا ہے. اس قرآن کی اہمیت و فضیلت کا پتہ اس آیت سے لگایا. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. رب العالمین کی جانب سے لو تمہارے لیے موعظت نصیحت پہلی چیز، وشفاء لما فی الصدور دلوں کی بیماریوں کا علاج. جو تمہارے دلوں میں شرک و بدعات کی شکل میں بیماریاں پنپ رہی ہیں، جو تمہارے دلوں میں حسد و کینہ کی شکل میں بیماریاں پنپ رہی ہیں، جو تمہارے دلوں میں الحاد اور کفر کی شکل میں بیماریاں پنپ رہی ہیں، اس دلوں کی امراض کی شفا ہے یہ کتاب. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اتنے پر بس نہیں بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے مومن کے لیے. قرآن مجید کی عظمت و فضیلت اور قرآن مجید کی اہمیت جاننے کے لیے اس آیت کو بھی ہم پڑھیں. رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو کسی چٹان یا کسی بھاری بھرکم پہاڑ کو اتارتا تو قرآن کی خوف سے، خشیت سے اور اس کی عظمت سے، ہیبت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، رب العالمین نے فرمایا جبل، کسی بھی پہاڑ پہ اتارتا رب العالمین تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. عظمت اور اس کے تقدس کی بنا پر علامہ یا صاحب رسول بیان لکھتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ ایک وہ جمادات، یہ پتھر ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ العالمین اسے شعور پیدا کرتا، اللہ اسے شعور دیتا اور اس کے احکامات اور عوامل کے تاب نہ لا کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن مجید کی اہمیت کا پتہ یوں لگائیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 803. فرماتے ہیں کننا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ. رسول کریم حجرے مبارکہ سے تشریف باہر لاتے ہیں اور ہم سارے کے سارے صفہ چبوترا میں تھے. ہمیں سے جن کو رب العالمین نے مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صفہ چبوترا حجرے مبارکہ سے متصل ایک چبوترا شکل یا چبوترے نما ہے، جہاں اس وقت غریب اور نادار صحابہ کرام رسول کریم سے علم سیکھنے کے لیے رہا کرتے تھے اور وہیں قرآن مجید حدیث رسول سیکھا کرتے تھے. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آپ نکلتے ہیں اور ہم لوگ صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا فقال ایکم یحب ان یکتب کل یوم الى عقیق و الى بطحان. تم میں سے کون ہے یا کون پسند کرتا ہے کہ روز صبح وادی عقیق یا بطحان کی جانب جائے؟ یہ وادی عقیق اور بطحان مدینے سے جنوب کی جانب ایک جگہ ہے جہاں بازار لگا کرتا تھا اس زمانے میں. رسول کریم فرماتے ہیں ایکم یحب ان یکتب کل یوم الى بطحان او الى عقیق. تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہر روز بطحان اور عقیق جائے فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوَامَيْنِ، اور وہاں سے بہترین اونٹ، سرخ اونٹ یا جس کے کوہان قوامین، جس کے کوہان بڑے ہو. عرب میں یہ بہت قیمتی اور بہت بہتر اونٹ سمجھا جاتا ہے. لاکھوں ریال میں بولی لگ کر اس کی بازاروں سے اس کو لوگ لے جاتے ہیں. فرمایا فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوَامَيْنِ، کوئی شخص جائے اور بہترین اونٹ کو لے کر آئے، دو اونٹوں کو لے کر آئے، فی غیر اسم ولا قدر حمل، کسی کا اونٹ ہڑپ کر نہیں بلکہ جائز طریقے سے لائے. حضرت عقبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں ہم جائیں اور دو اس طرح کے اونٹ کو لائیں. سبحان اللہ. رسول کریم فرماتے ہیں افلا
یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص مسجد کی جانب جائے، مسجد جائے اور 2 آیتیں پڑھے یا 2 آیتیں سیکھے، یقرأ او یعلم آیتین خیر لہ من ناقتین، کوئی شخص مسجد جاتا ہے اور مسجد میں جا کر صرف 2 آیتیں پڑھتا ہے، 2 آیتیں سیکھتا ہے، تو اس قدر 2 اونٹوں سے بہتر اس کا 2 آیت سیکھنا اور پڑھنا ہے، اس کا 2 آیت سیکھنا یا پڑھانا ہے۔ رسول کریم نے آگے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اگر کوئی شخص 3 آیتیں پڑھتا ہے، 3 آیتیں سیکھتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، تو اس جیسی قیمتی 3 اونٹوں سے بھی بہتر ہے، 4 اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ آخر میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اگر کوئی شخص 20 آیتیں پڑھتا ہے، کوئی شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے، تو 50 آیتیں پڑھنا اس جیسے 50 اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، رسول کریم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اتنے پر بس نہیں، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں باب ابواب فضائل قرآن میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء کالبیت الخرب، جس سینے میں، جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے، قرآن کی کچھ صورتیں نہیں ہیں، کالبیت الخرب، آپ نے مثال دی کہ اس دل کی مثال ایک بیابان اور ایک کھنڈر مکان جیسا ہے، ایک کھنڈر مکان جیسا ہے، کالبیت الخرب، غیر آباد مکان جیسا ہے۔ اس غیر آباد مکان میں اژدہے بھی رہ سکتے ہیں، تیندوا بھی رہ سکتا ہے، زہریلے جانور بھی رہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مکان جو اس کے عکس آباد ہو تو یہ جانور، یہ زہریلی چیزیں مکان نہیں بنا سکتی ہے۔ ویسے ہی وہ دل جس دل میں قرآن ہے، چاہے 2 آیت ہی صحیح، کچھ صورتیں ہی صحیح، اللہ کا رسول نے فرمایا کالبیت الخرب، اگر جس دل میں قرآن نہیں ہے، جس سینے میں قرآن نہیں ہے، اس سینے کی مثال کھنڈر مکان جیسا ہے۔ اس دل میں حسد بھی جنم لے سکتا ہے، اس دل میں اپنے بھائی کے لیے دشمنیاں بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس دل میں کفر الہاد بھی جنم لے سکتی ہے، اس دل میں حدیث رسول کے کئی شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول کریم نے اس حدیث کو سامنے رکھیے، اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کو بھی پڑھیے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ قرآن دلوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اسے یہ قرآن ختم کرتا ہے، یہ کتاب دور کرتی ہے۔ اتنی پر بس نہیں، قرآن کی اہمیت و فضیلت، قرآن کی عظمت سمجھنے کے لیے مسلم کی ایک دوسری روایت سنیے۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحابی رسول نافع بن حارث فرماتے ہیں ان نافع بن حارث لقی عمر بن عثمان، نافع بن حارث نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام عثمان میں ملاقات کیا۔ مقام عثمان مکے سے مدینے کی جانب ایک مقام عثمان جو تقریباً مکہ سے 80 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی آمد کی خبر سن کر مکہ سے استقبال میں نکلے تھے کہ حضرت عمر کی استقبال کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ نافع بن حارث مکہ چھوڑ کر عثمان پہنچے ہوئے ہیں تو پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، تم مکے کے گورنر تھے اور تم مکے کے گورنر ہو، تو مکے سے یہاں نکل کر آنے کا جو وقفہ ہے، اس وقفے یا اس ایام، اس وقت میں اپنے جگہ کس کو متعین کیے ہو؟ من استعملت علی اہل الوادی، مکے کے اشراف کا حکمراں،
مکے کے لوگوں کے درمیان کچھ اگر اختلافات ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، معاملے کو سلجھانے کے لیے تم نے اپنی جگہ اس کو مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ رسول کریم کی حدیث سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاستخلفت ابن عبزہ کو میں نے اپنے جگہ متعین کیا ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں من ابن عبزہ، یہ ابن عبزہ کون ہے؟ ابن عبزہ کا نام عبد الرحمن تھا اور یہ صحابی تھے ابن عبزہ، عبد الرحمن بن عبزہ۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عبزہ کو میں نے اپنے قائم مقام بنا کے رکھا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا فاستخلفت علیہم مولا، تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو مکے کا والی بنا دیا۔ جب نافع بن حارث نے کہا کہ ابن عبزہ ہوا مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، عمر بن خطاب نے کہا فاستخلفت علیہم مولا، اہل مکہ کا والی تم نے ایک غلام کو بنا دیا۔ نعوذ باللہ، عمر بن خطاب کا یہ مقصد نہیں تھا کہ غلام والی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب کا مقصد تحقیر اور تذلیل نہیں تھی کہ تم نے غلام کو کیسے والی بنا دیا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا، حدیثوں کی شرح میں موجود ہے، آپ پائیں گے محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کیا ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر اہل مکہ میں کچھ اختلافات ہو جائیں تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نپٹا سکے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کر سکیں، یہ مقصد تھا، تحقیر اور تذلیل مقصد نہیں تھا آپ کا۔ قربان جائے نوجوانوں، قربان جائے نوجوانوں، نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو آب زر سے لکھیں۔ نافع بن حارث نے اس وقت جو عمر خطاب کو جواب دیا تھا، اس جواب کو اپنے سینوں میں، اپنے دماغوں میں لکھے۔ کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب کو سنیں اور اس جواب سے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ نافع بن حارث نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو میں نے مکہ کا والی بنایا ہے، جس کو میں نے مکہ کے لوگوں کو حوالے کر کے آیا ہے، انہ قاری لکتاب اللہ عز وجل۔ اس جواب کو یاد کریں، اس جواب کو نوٹ کریں۔ نافع بن حارث نے کیا کہا تھا؟ عمر بن خطاب المؤمنین، جس کو ہم نے مکہ کا والی بنایا ہے، انہ قاری لکتاب اللہ عز وجل، جس کو ہم نے مکہ کا والی بنایا ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کے اوامر نواہی کو جانتا ہے، اس کے احکامات کو جانتا ہے، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور میراث اور ترکے کا بھی علم ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ عمر بن خطاب ایک جلیل القدر صحابی، حدیث رسول، صحابہ رسول سے یہ جملہ سنتے ہی کہ جس کو میں نے والی بنایا ہے مکے کا، وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھتا ہے، تھر تھر کانپنے لگے، غصہ ٹھنڈ ہو گیا اور فرماتے ہیں اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، تحقیق کہ تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین کئی لوگوں کو، سلطنتوں کو عہد شریعت تک پہنچا دیتا ہے، اس کتاب کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَيَدْعُ بِآخَرِينَ، اس کتاب کے تائب، اس کتاب کو چھوڑنے والا یا اس کتاب پر عمل نہ کرنے والا، ایسے لوگ رب العالمین تحت ثرى تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حدیث رسول سے ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں۔ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ ابن عبزہ کون تھا؟ نافع بن حارث نے کہا کہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، لیکن جو
عمر بن خطاب سنتے ہیں کہ ہوا قاری بکتاب اللہ، قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، بدرسین خواتین، ہم اگر یہ عذر کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا جس تجارت کو آپ کر رہے ہیں، دنیاوی جو چیزیں ہیں، اچھے اور بری چیزوں کو ہم پرکھ لیتے ہیں، کیا ہم مادر رحم سے وہ سب سیکھ کر آئے تھے؟ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت ساری تعلیمات حاصل کی اور بہت ساری چیزیں سمجھی۔ اگر ہمارا عذر یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو نبی کریم نے قرآن کا حفظ کب کیا؟ نبوت کی ملی 40 سال میں، اس کے بعد آپ نے قرآن کا حفظ کیا۔ یہ عذر غیر مقبول اور غیر معقول ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں حدیثیں، یا یہ دونوں حدیثوں کو آپ نے سنا، اس سے قرآن کی عظمت اور اہمیت کا پتہ لگائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے کس قدر ہے۔ اتنی پر بس نہیں، بلکہ قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید حفظ کرنے والے کے لیے جو انعامات ہیں، انعامات ربانی کا لیجیے۔ آج کسی مدرسے میں یا کسی جامعات میں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، کچھ دنیاوی انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اس سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے، طالب بھی خوش ہوتا ہے، طالبات بھی خوش ہوتی ہیں، ان کے اعزاء اقربا سب خوش ہوتے ہیں اور فخر سے اپنے دوستوں میں اور اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میرے بچے نے فلاں ادارے سے قرآن مکمل کیا اور اسے سند فراغت ملی، دستاویزی ہوئی۔ دنیاوی انعام ہے، یہ انسانی انعام ہے۔ یہ خوشی ہم محلے والوں کو دعوت کرتے ہیں، اعزاء اقربا کو بلا کر پارٹیاں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف دنیاوی انعامات ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ انعامات ربانی کیا ہے ایسے شخص کے لیے جو قرآن کو حفظ کرتا ہے؟ اللہ العالمین کے ہاں کون کون سے انعامات ایسے لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں سے سکھاتا ہے۔ آئیے چند انعامات ربانی آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے قرآن کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پہلا انعام الشفاعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفیع یوم القیامہ۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو حفظ کرو، قیامت کے دن سب سے بہترین سفارشی تمہارے لیے قرآن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کو پڑھو، قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا، رب کے سامنے کہے گا الہا تیری رضا کے لیے انہوں نے آرام کو ترک کیا اور مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، مجھے سیکھا، دوسرے کو سکھایا، دوسرے کو پڑھایا۔ یہ پہلا انعام، انعامات ربانی، انعامات انسانی نہیں۔ دوسرا انعام الخیریہ۔ الخیریہ کہتے ہیں سب سے بہترین امت، علوم قرآن، قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا دنیا میں جتنی علوم ہے سب علموں سے بہتر ہے، سب علموں سے افضل ہے۔ کسی شخص نے ڈاکٹریٹ حاصل کی، اس کی موت کے بعد وہ ڈگری ختم۔ کسی شخص نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اس کا سلسلہ یا اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ وہی ختم۔ لیکن کوئی شخص نے قرآن پڑھا اور دوسرے کو پڑھایا، معزز اور افضل عالی علم حاصل کیا، تو وہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس اعتبار سے رسول کریم نے فرمایا اور اللہ العالمین نے ہمارے لیے الخیریہ کا انعام متعین کیا۔ الخیریہ کیا چیز ہے؟ رسول کریم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک نقطہ یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ عذر کو تسلیم کر لیں کہ ابھی آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
آپ کو قرآن پڑھانا نہیں آتا، لیکن محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یوں ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کو پڑھانے کے لیے کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، کوئی یتیم یا غریب بچہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ تکالیف یا مصارف ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی یتیم یا غریب بچے کو قرآن خرید کے دیتا ہے، کسی یتیم یا غریب بچے کی کفالت مدرسے میں کرتا ہے، تو اس خیریت میں وہ شخص بھی داخل ہے۔ کوئی شخص اگر کسی مسجد میں کسی حلقے کی کفالت کر لیتا ہے، تحفظ قرآن کی کفالت کر لیتا ہے، اس کے مصارف کو برداشت کر لیتا ہے یا ادا کرتا ہے، تو اس خیریت میں وہ بھی شامل ہے۔ اور قرآن مجید کی علوم، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، دوسروں کو پڑھانے پر جو خرچ ہوتا ہے اسے برداشت کرتا ہے، محدثین کے قول کے مطابق یہ سارے کے سارے لوگ اس خیریت میں داخل ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام رب العالمین نے جو قرآن پڑھنے والوں کو رکھا، الاہلیہ۔ اہلیہ کہتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اللہ رب العالمین کا چہیتا مقرب بندہ ہوگا قیامت کے دن۔ رسول کریم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والا اللہ کا چہیتا اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ چوتھا انعام نبی کریم نے جو ہمیں بتایا ہے انعامات ربانی، اس میں الصحبہ، قیامت کے دن جو شخص قرآن پڑھتا تھا، جو شخص قرآن کو حفظ کرتا تھا، قرآن پڑھانے کے لیے ادارے قائم کرتا تھا، قرآن پڑھنے اور سکھانے کے لیے کسی حلقے کی کفالت کرتا تھا، رسول کریم فرماتے ہیں اہل اللہ اہل القرآن و خاصتہ مع القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسے لوگ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، مقربین فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، والنبیون والصدیقون نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے انعامات یا انعامات ربانی کا ذکر کیا اور رکھا ہے۔ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور قرآن کو حفظ کرنے اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو الاقل کم از کم قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے کا تعاون کریں، حتی المقدور اس کی مدد کریں۔ باذن اللہ ہم سب اس انعامات اور اس خیریت کے مستحق ہوں گے۔ اور مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلو، یہ امت خیر امت تھی جسے فخر امم ہونے کا اعزاز نصیب ہوا تھا۔ یہ وہ بوریہ نشین تھے جن کے آگے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں اور طاقتیں سرنگو تھی، سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ آسمان کی بلندیاں اور آسمان کی رفعتیں جن کی عظمت کو جھک کر سلام کرتی تھی، کون تھے؟ یہ شان و شوکت کب تک رہی؟ آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ پڑھنے پر یہ پتہ چلے گا۔ سیرت نبوی جب مطالعہ کریں گے تو اصحاب سیر میں لکھا ہے کہ رسول کریم نے اپنے ایک کمزور نحیف بندے کو، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے پاس بھیجتے ہیں، کسریٰ کے پاس خط دے کر بھیجتے ہیں، اسلام کی دعوت دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ پیغام پہنچا دو کسریٰ کو۔ اور قیصر روم کو پہنچتے ہیں ایک چادر میں، حدیث کی شرح میں لکھا ہے ایک چادر میں لپٹے ہوئے کمزور اور پھٹے ہوئے لباس میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ ان کے حراس جو تھے، باڈی گارڈ چوکیدار جو تھے، ان سے کہا کہ میں محمد کا قاصد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے سے آیا ہوں، محمد رسول اللہ نے ہمیں قاصد بنا کر بھیجا ہے، کسریٰ سے کہو کہ کوئی شخص آیا ہے تجھ سے ملنے کے لیے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ قرآن کے متبعین ہیں، قرآن کے اوامر کو اور قرآن کے نواہی پر عمل کرنے والے ہیں، کافروں کے دل میں اللہ العالمین ایک رعب ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔
मजाक उड़ाने लगा, और जितने उनके बॉडीगार्ड थे मजाक उड़ाने लगा, ये शख्स हमारे इस बादशाह से मुलाकात करेगा, हंसने लगा। अब्दुल्लाह बिन रफ़ा कहते हैं जाओ कहो अपने बादशाह से कि मोहम्मद का कासिद आया है, मोहम्मद का एक कासिद आया है। खबर पहुंचाई जाती है, किसरा ने बैठने का इंतजाम कराया, वो भी कांपने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर, और एक सच्चे दीवाने और सच्चे मुहिब्बे रसूल साथ में थे, जिनके दिल में कुरान था, जिनके दिल में कुरान के फरामीन और नवाही का इल्म था। वो डरा, लेकिन जो ही आपका खत देखा उसको फाड़ दिया। रसूल करीम के पास पहुंचकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपका खत उन्होंने फाड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने बददुआ की, इलाहा जिस तरह उन्होंने मेरे इस खत को फाड़ा है, उसकी हुकूमत को, उसको भी तू तहस नहस कर दे। उमर बिन खत्ताब के जमाने में किसरा और कैसर फतह हुआ, ये साहिब कुरान थे। इसी तरह हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद के अहकामात को पहुंचाने के लिए जब निकलते हैं, सामने समुद्र आता है, मुखातब होते हैं कि ये समुद्र तू रब के हुक्म से बहता है, चलता है, और तेरे रब का पैगाम हमें सब तुम्हारे उस पार पहुंचाना है, रुक जा। अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के इज़्न से समुद्र रुक जाता है, और अल्लाह हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सारे कराम दोस्तों के साथ समुद्र में ऐसे गुजर जाते हैं। किताबों में लिखा है, हदीसों में और सीरत की किताबों में, कि घोड़े का ज़ीर जहां पांव रखा जाता है वो भी नहीं भीगा, और निकल जाते हैं। जिसे इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बात ये हो रही थी मोहतरम साहिब कराम, ये उम्मत खैर उम्मत थी जिसे फक्र होने का इजाज़त नसीब हुआ था। ये वो बोरिया नशीन थे जिनके आगे कैसर और किसरा की शहंशाही की सरनिगू थी, ताजो तख्त ठोकरों में थे, आसमान की बुलंदियां जिनकी अजमत झुककर सलाम करती थी। लेकिन कब तक हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, कब तक हमें जवाब मिलता है जब हमारा रब एक था, हमारा किबला एक था, हमारा कुरान एक था, हमारा रसूल एक था, हमारा मकसद हयात एक था, हमारा जीना मरना एक था। ये सारी शक्वत और ये शौकत और ये अजमत हमारे पांव के सामने झुकी रहती थी। हमने कुरान को छोड़ा, हम कुरान से दूर हुए, हमने कुरान को अपने से दूर किया। आज हमारी हालत क्या है हमारे मुल्क अजीज में, बल्कि पूरी दुनिया में आले इस्लाम में मुसलमानों की हालत और मुसलमानों की आज़मत क्या है वो बयान करने की जरूरत नहीं है, हम खुद सोच सकते हैं। हमने कुरान को छोड़ा, कुरान के अवामिर और नवाही को छोड़ा, और कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को जब हमने हक़ाइक़ की नज़रों से देखना शुरू किया, हक़ाइक़ की नज़रों से उसको देखना शुरू किया, उसको एक मामूली हक़ीक़ी इंसान समझना शुरू किया, ये सारी अज़मतें, ये सारी शौकतें, ये सारी बुलंदियां हमसे रब ने छीन लिया। जरूरत है इस बात की मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, वक्त हो चला है, जरूरत इस बात की है कि असलाफ ने जिस खाने वहदत से जाम किया था, जिस चश्मे हिदायत से शराबी हासिल की थी, जिस दरगाह नबूवत से फैज़याब हुए थे, उसी का रुख हमें करना होगा। कुरान को सीने से लगाना होगा, रसूल करीम के फरमान को समझना होगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा, हम बुलंदी चाहते हैं, हम दुश्मनान इस्लाम में फतह चाहते हैं, दुश्मनों को हम नाकाम करना चाहते हैं, और दुश्मनों में हम इज्जत चाहते हैं। जरूरत है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान को अपनाएं, हमारा सर बुलंद होगा। हम अपने सर को रब सामने झुकाना सीख लें, दुनिया हमारे सामने झुकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तू हम सबों को कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन कुरान हिफ्ज़ करने, इलाहा हमें जो शख्स हिफ्ज़ नहीं किया, इलाहा तू उनकी कोताही को दरगुजर फरमा। इलाहा जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं उस इलाहा उन्हें तू हमें तकलीम और इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे कोताहियों को दरगुजर फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दुश्मन जो हमें मिटाने के दर पे हैं, इलाहा तू जानता है, रब्बुल आलमीन तेरे इल्म में सब कुछ है। अल्लाह तू उन्हें हिदायत दे, और अगर वो हिदायत कबूल करने वाला नहीं, इलाहा तेरे बंदों को
ستانے کے در پہ ہیں الہا، مثل فرعون ان کو ڈبو دیجئے، مثل قارون ان کو دھسا دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔